بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈکاسٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال عز وجل فی قرآن المجید فی سورۃ روم آیت 31، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ لوگوں کو حدیث سنائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام مسلمانوں کے نبیوں نے، تمام انبیاء کے سرداروں نے، ہم مسلمانوں کے آقا نے ہم سے فرمایا کہ سب سے بہتر طریقہ قرآن کا طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ قرآن کا طریقہ ہے، سب سے بہتر راستہ میرا یعنی محمد رسول اللہ کا راستہ ہے۔ سب سے بری چیز دین میں اپنی طرف سے کچھ پیدائش ہے، اس پیدائش سے بچنا، وہ تمہیں جہنم کی آگ تک لے جائے گی۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ہم مسلمانوں کے رب، ہم انسانوں کے رب، ہم انسانوں کے مالک، ہم انسانوں کے آقا اللہ رب العزت کا فرمان قرآن مجید کی سورہ روم آپ لوگوں کے سامنے پیش کریے، جس میں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ تم نماز قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گویا جس نے نماز کو چھوڑا وہ مشرک ہے، یا جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ میرے علاوہ کسی اور شخص کی عبادت کرتا ہے۔ مشرک تو اس کو کہا جاتا ہے نا جو کسی اور کی عبادت کرتا ہے، جو ایتھیسٹ ہوتا ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے، جو کسی کو نہیں مانتا اس کو کافر کہا جاتا ہے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور بت کو یا کسی اور شکتی کو یا کسی جانور کو پوجتا ہے اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا ہے کہ تم نماز نہ چھوڑنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور اس سے زیادہ ڈرا دینے والی حدیث جس میں اللہ کے رسول اپنے خواب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سر کچلا جا رہا ہے شخص کا، اور باقاعدہ وہ حافظ بھی تھا، اس نے قرآن سے وہ غافل ہو گیا، اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اور وہ فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول کو جہنم دکھائی گئی اور اس شخص کو دکھایا گیا جس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس سے یہ مراد لیں کہ قرآن وہ پڑھتی ہے جو امت محمدیہ ہے، قرآن پچھلی امت نہیں، قرآن جو پڑھتے ہیں وہ مسلمان رسول اللہ کی امت ہے۔ یعنی رسول اللہ کی امت میں بھی اس شخص کو سر کچل دینے والا عذاب ہوگا جو نماز پڑھے بغیر سوئے گا، یا جو شخص قرآن پڑھ کے قرآن سے غافل ہو جائے گا۔ جس طریقے سے بہت سے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جنہوں نے حافظہ بھی کیا ہوتا ہے، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ پھر نماز کو پڑھنا اور نماز کے ساتھ سیریس ہو جانا، نماز کو قائم کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ غور کر دینے والی بات اتنی زیادہ ہے کہ دیکھیے آپ، قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، جو سورت آتی ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ یعنی قرآن شروع ہی ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یعنی اس میں ایمان والوں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ یعنی دو ہی آیتیں ہوئی ہیں ابھی قرآن کی سورہ فاتحہ کو گزرے ہوئے، سورہ جو بقرہ ہے اس کو شروع ہوئے ہوئے دو آیتیں گزرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ مومن لوگ وہ ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے میں ایک آپ کو ابن ماجہ کی حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔
لوگوں کو بلایا جائے گا, ان سے یہ نہیں کہا جائے گا تم نے قتل کیا تھا, تم نے یہ کیا تھا, تم نے, سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنی نماز دکھاؤ, تم نے کتنی نماز پڑھی. یہ بھی ماجہ میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, میرے الفاظ نہیں ہیں, اللہ کے رسول کے الفاظ ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ یہ حدیث اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, میں نے پیسٹ کر دی ہے. اس کے علاوہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی متفقن علیہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے رسول ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے, اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے. ہم بے نمازی کو کافر کہتے نہیں ہیں, لیکن عملاً ہم اس کو کافر مانتے ہیں. یہ میں صرف ہماری نہیں, ہم پورے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. مسلمان اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ آخرت پر, قرآن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے. نماز پڑھے نہیں, قائم کرے, نماز پر جمع رہے. رمضان آیا, نماز پڑھی, لیکن عید کے بعد بھی نماز پڑھ رہا ہے. دیکھیے جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں رمضان کا مہینہ گزرا ہے, ہماری مسجدیں پر تھیں, اور صرف عید کی 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد دیکھنے کو ملا ہے کہ ہمارے فجر میں 1 صف یا 2 صف بھی نہیں ہے. یعنی رمضان نے ہمیں اس چیز کا احساس دلایا کہ ہم اگر ہم چاہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرنا, تو ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی رمضان کا مہینہ گیا ہے, اور اس میں ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھا ہے کہ ہم ظہر کی نماز بھی پڑھ رہے تھے, مغرب عشاء بھی پڑھ رہے تھے, حتیٰ کہ ہم فجر بھی پڑھ رہے تھے. فجر میں اتنی بھیڑ تھی جتنی بھیڑ نارمل مہینوں میں جمعے کی ہوتی ہے. رمضان کے مہینے سے احساس ہوا کہ نماز پڑھنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں, کوئی بوجھ نہیں ہوتا نماز پڑھنا. اگر صرف فرض نماز بھی اگر ہم پڑھنا چاہیں تو وہ بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اس بات کا احساس ہر مسلمان کو ہے. جو بھی میری بات سن رہا ہے اپنے آپ سے اس بات کا سوال کرے کہ کیا ہم نے رمضان کے پورے مہینے میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی, لیکن جو عید گزری تو ہمیں وہی نماز بوجھ کیوں لگنے لگی؟ ہمیں ایسا کیوں لگنے لگا کہ ابے یار نماز پڑھنی ہے, یا میں بعد میں پڑھ لوں گا, یا میں چھوڑ دیتا ہوں, یا میں ناپاک ہوں, میرے کپڑے گندے, یہ مجھ پہ چھینٹیں آ گئی تھی تو میں نہیں پڑھ سکتا. لیکن یہ وہی شخص ہے جس نے رمضان میں پوری نمازیں پڑھی ہیں. لہٰذا رمضان اس چیز کا احساس دلانے کے لیے آتا ہے ہم مومنوں کو کہ ہم جب چاہیں نماز کو قائم کر سکتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر سکتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت ہم مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ تم نے نماز کو چھوڑا اور جہنم میں پہنچ گئے, ہم نے نافرمانی کری اور ہم جہنم میں پہنچ گئے. یعنی ان شخص کا قول بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خود اپنے منہ سے بتاتا ہے جو جہنم میں جا کر رقص کریں گے اس بات پر کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی اور ہم بے نمازیوں میں ہو کر آج یہاں جہنم میں پہنچ گئے. یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں صاف بتاتا ہے. لہٰذا شرک کرنے کے لیے کسی اور بت کے آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے حدیث ہے, آپ چاہیں تو حدیث کا مطالعہ کریں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں, شیئر کریں کہ جس شخص نے نماز کو فور گرانٹڈ لیا, جس شخص نے نماز کو چھوڑا بخاری مسلم کی حدیث کے تحت, اللہ کے رسول کے فرمان کے تحت, اللہ کے رسول نے اس کو مسلمان کنسیڈر نہیں کیا. یہاں تک کہ صحابہ بھی اس شخص کو مشرک اور منافق مانتے تھے جو ان کو مسجد میں نہیں نظر آتا تھا. جو شخص مسجد میں نظر آتا تھا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن مسلم ہوتی تھی, اور جو شخص مسجد میں نظر نہیں آتا تھا پہلے اس کو منافق سمجھا جاتا تھا, پھر اسے مشرک ڈکلیئر کر دیا جاتا تھا کہ یہ مشرک ہے, یہ مسلم نہیں ہے. صحابہ آپس میں لوگوں کو نماز سے جج کیا کرتے تھے, نام سے نہیں. تو لہٰذا جو ہم لوگ آدھار کارڈ کے مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کے آدھار کارڈ میں ہم مسلمان جب بنیں گے جب ہم 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھیں گے. یا کسی شخص کی اگر جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے یا کسی کو عذر ہے تو دیکھیے آپ مسلم کی حدیث ہیں, ان حدیث کے تحت وہ شخص نماز کو ملا بھی سکتا ہے. اللہ کے رسول سے صحابہ نے اس حدیث کو سنا. جب صحابہ نے حدیث تابعی کو سنائی تو تابعی نے پوچھا کہ صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے بنا کسی خوف, بنا کسی بارش, بنا کسی عذر کے نمازوں کو کیوں ملایا؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا, تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امت کی آسانی کے لیے, تاکہ میری امت نماز کو بوجھ نہ سمجھے, اور اگر کوئی ان کو عذر ہو تو وہ 2 نمازوں کو ملا سکیں, جیسے کہ ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھ لیا اس طریقے سے. لہٰذا میرا آپ سب سے یہی کہنا ہے کہ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نماز پڑھنا اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا, اور حدیث میں اللہ کے رسول ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے, جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے. مومن میں اور مشرک میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ بخاری کی واضح حدیث ہے. لہٰذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں. اگر خود کو مسلمان ڈکلیئر کرنا ہے
اگر قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کا جواب دینا ہے تو ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔